خاموش ہو جاؤ سارے اور توجہ سے آپ کان ادھر لگا لو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی کلاس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مغرب میں وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر مغرب میں ایک انقلاب آیا اور لوگوں نے مذہب بالکل چھوڑ دیا اور مختلف قسم کے افکار اور نظریات ان کے ہاں پنپنے لگے، اور ایسا ایسا پھر لوگ بالکل مذہب سے دور ہو گئے اور مختلف قسم کے مذاہب انہوں نے اپنا لیے۔ اس حوالے سے پچھلی کلاس میں ہم کچھ بات کر رہے تھے، تو میں نے مناسب یہ سمجھا اصل میں یہ موضوع بڑا اہم ہے اور بڑا طویل بھی ہے۔ ہم نے ایک دورہ کروایا تھا، اس کا نام تھا فکری مذاہب الوفاء تربیت و تعلیم کی جانب سے نا۔ اس کے جو 2 لیکچر ہیں نا اسی موضوع پر ہے کہ مغرب میں مختلف قسم کے جو ازمز ہیں نا ان کے پھیلنے کی تاریخ کیا ہے اور کیسے وہاں پر ایسا ایسا لوگ مذہب سے دور ہوئے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بطور اسائنمنٹ کام دے دوں گا۔ آج ہمارا 3ری کلاس ہے، 10 لیکچر میں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے، تو ابھی بہت کچھ رہتا ہے پڑھنے والا۔ اگر ہم اس میں پڑھ جائیں گے تو بات پھر بڑی طویل ہو جائے گی، تو 2 لیکچر میں آپ کو بھجوا دوں گا، تو ان دونوں لیکچروں کو سننا ہے اور ان کی آپ نے تلخیص کرنی ہے اپنے پاس، وہ میں چیک کروں گا کہ آپ نے وہ سنے یا نہیں اور کام لکھا یا نہیں۔ اس سے جو متعلق اس کے بعد والا جو اگلا ہمارا موضوع بنا اس کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاص الحاد کی تاریخ کیا ہے، خاص الحاد کی تاریخ کیا ہے کہ مغرب میں الحاد کیسے آیا۔ جتنے مغرب کے اندر موجودہ جتنے ازمز ہیں نا ان سب کی اصل بنیاد یونان میں موجود مختلف قسم کے افکار و نظریات۔ مغرب میں کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس نظریے کو ماننے والے پہلے جو یونانی دور میں جب فلاسفہ کا عروج تھا ان میں سے کسی نے کوئی اس نظریے سے متعلق بات نہ کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یونان میں 4 قسم کے نظریات ایسے تھے جن کا الحاد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور انہیں کے اوپر آج الحاد کی جو عمارت ہے نا وہ قائم ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو ہے نا وہ مادی مذہب ہے، مادی مذہب، مٹیریلسٹک جو ہے نا مذہب، یعنی یہ کہ سوائے اس جہان میں محسوس اور مادی چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا جو وجود ہے نا وہ اسی میں منحصر ہے۔ کئی ایک فلاسفہ یونان کے ایسے تھے جو اس کے قائل تھے۔ دوسرا، یونان کے ہاں ایک مسئلہ یہ تھا، یا آپ کہہ لو کہ ایک منہج یا طریقہ کار یہ رائج تھا کہ وہ مختلف قسم کے جو ہے نا علوم جن کا تعلق اس وقت سائنس کے ساتھ تھا ان کو وہ اسی مادی مذہب کے مطابق پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں کائنات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس طریقہ کار یا منہج میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا رواج نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا ماورائے طبیعیات چیزیں یا میٹا فزیکل جو چیزیں ہیں ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ تیسرا، یونان کے ہاں ایک نظریہ یہ تھا کہ عقل اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے متعارض چیزیں، عقل اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے متعارض چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ایک یونانیوں کے ہاں ایک فلسفہ یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ بعض فلاسفہ یونان کے ہاں ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نظریے کا نام اسکیپٹسزم ہے، آج بھی مغرب میں قائم ہے، اور سوفسطائیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوفسطائیہ ایک گروہ ہے، اس کا مسلمانوں کی کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ یونان میں رہنے والے مختلف فلاسفہ کے مختلف افکار تھے، جن جو افکار انسان کو ملحد بنا دیتے۔ لیکن کیا یونانی دور میں جب فلاسفہ کا عروج تھا تو کوئی ایسا بندہ بھی تھا جو بالکل صریح 2 ٹوک ملحد ہو اور جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ ملحد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے؟ چند ایک فلاسفہ یونان کے ایسے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ ملحد تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ دعویٰ بھی یعنی بالکل صریح طور پر کرنا مشکل ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عقائد ایسے ہیں جو الحاد والے ہیں یا ان کے بعض نظریات سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے 2 ٹوک کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ان میں کون کون ہے؟ ایک تو سقراط ہے، بڑا مشہور ہے۔ سقراط کے بارے میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ وہ نبی تھا، یہ بالکل جھوٹا فضول دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سقراط کے بارے میں ایسا دعویٰ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 2، ڈیموکراتس
ڈیموکریٹس یا ڈیموکراتس شخص، یہ ایک فلسفی ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منکر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ یہ اس بات کا قائل تھا کہ تمام کائنات جو ہے نا وہ ایٹم سے مل کر بنی ہے، ذرات سے مل کر بنی ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منکر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا نہیں تھا۔ اسی طرح جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منکر تھے، ان میں سے ایک فلسفی ہے ہپوکرس، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منکر فلسفی تھا یونان کا، کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ بعض لوگ فلاسفہ میں وہ تھے لا ادری مذہب کے قائل تھے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یونان کے ہاں ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں، لیکن پھر بات طویل بڑی ہو جائے گی لکھنے میں۔ اس کا مناسب حل ہم یہ کرتے ہیں، مارکر دو ایسے بار پروجیکٹر وغیرہ نہیں رکھا ہوا۔ کاف باؤ را سین، اس فلسفے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا، ملحد تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ لا ادری مذہب کے قائل تھے، لا ادری مذہب کے قائل تھے۔ یونان کے بعض فلاسفہ کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ لا ادری مذہب کے قائل تھے۔ ان میں سے ایک فلسفی ہے پروٹاغورس، پروٹاغورس سا کے ساتھ، سقراط کیسے لکھنا ہے؟ سقراط سین کے ساتھ، قاف موٹی ہے سقراط، اور تا موٹی تا ہے، قاف نقطوں والی، پروٹاغورس۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سوفسطائی مذہب کا قائل تھا۔ ایک اور فلسفی ہے کارنیاڈس، کاف بریک ہے، کارنیاڈس، اس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ لا ادری مذہب کا قائل تھا۔ خلاصہ یہ کہ یونانی مذہب میں بھی، یونانی دور میں بھی، یونانی فلاسفہ کا جب عروج تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، تو اس وقت بھی کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا صریح دو ٹوک کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، یہ مشکل ہے۔ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس کے بعد یورپ میں دو دور ہے، رومن امپائر کا دور ہے، اس کے بعد یورپ میں رومن امپائر کا دور ہے۔ رومن امپائر کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو بہرحال رومن جو امپائر ہے نا، اس میں بھی فلسفی جو یونانی جو فلسفے تھے ان کا عروج تو تھا، لیکن اس دور میں کسی شخص کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ملحد تھا، یہ بھی مشکل ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دور میں، یعنی رومن امپائر کا جب عروج تھا یورپ میں یونانیوں کے بعد، تو بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ملحد نہیں تھا، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منکر ہو۔ رومن امپائر کے بعد پھر آیا مڈل ایسٹ، یا جو ہے نا سوری مڈل ایسٹ نہیں، مڈل ایجز، یعنی جن کو عصور وسطیٰ کہتے ہیں، عصور وسطیٰ، یا اردو میں کہتے ہیں ازمنہ وسطیٰ، ازمنہ وسطیٰ، ازمنہ زمان کی جمع ہے، وسطیٰ جو ہے نا بڑی تا کے ساتھ ہے، مقصورہ کے ساتھ، ازمنہ وسطیٰ۔ ازمنہ وسطیٰ جو ہے نا یہ 4 صدی عیسوی سے لے کے 15ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کو ازمنہ وسطیٰ یا العصور الوسطیٰ کہا جاتا ہے، یا مڈل ایج کہا جاتا ہے۔ اس کو ڈارک ایج بھی کہتے ہیں، ڈارک ایج بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عہد تاریک، عربی میں کہتے ہیں عہد الظلام۔ 4 صدی عیسوی سے لے کے 15ویں صدی عیسوی تک تقریباً 1000 سال ہیں، 4 صدی عیسوی سے لے کے 15ویں صدی عیسوی تک۔ یورپ کے اندر جو ہے نا 2 عیسائی طاقتیں تھیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، دونوں میں بالکل جو ہے نا جنگیں بھی ہوتی رہیں، اختلاف بھی ہوتا رہا، تو جو ہے نا ان میں ایک امپائر جو ہے نا حکومت وہ سقوط ہو گیا، اس کے بعد سے جو ہے نا تاریخ کا آغاز کیا جاتا ہے جو ہے نا عصور وسطیٰ کا، یا ازمنہ وسطیٰ کہہ لیں، عربی میں عصور وسطیٰ ہے، انگلش میں مڈل ایج ہے، یا پھر دوسرے نام، اسی کے دوسرے نام ہے ڈارک ایج، یا اردو میں عہد تاریک، یا عربی میں عہد الظلام۔ انگریز کہتے ہیں یہ ہمارے اندھیروں کا دور تھا، ہم لوگ بڑی جاہلیت میں تھے، ہمارے پاس کوئی شعور نہیں تھا، کوئی ترقی نہیں تھی،
قسطنطنیہ کے سقوط تک. قسطنطنیہ کا سقوط کب ہوا ہے؟ 1492 غالباً میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے، جو ترک سلطان تھے، عثمانیوں کے سلاطین میں سے ایک معروف سلطان ہے سلطان محمد فاتح. انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا. قسطنطنیہ کے سقوط کے ساتھ ہی جو مغرب کی تاریخ میں ڈارک ایجز ہیں ان کا اختتام ہو جاتا. ڈارک ایج یا عہد الظلام یا عہد تاریخ یا عصور وسطیٰ یا ازمنہ وسطیٰ، ان کا اختتام ہو جاتا ہے. تو یہ جو 1000 سالہ تاریخ ہے، کیا اس 1000 سالہ تاریخ میں بھی کوئی ملحد گزرے ہیں یا اس دور میں کوئی ملحد نہیں گزرے؟ اس دور میں جیسا کہ وہ آپ کو جو میں نے 2 لیکچر بتائے اس میں آپ سنیں گے، اس دور میں مغرب میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور مغرب میں جو ہے نا وہ کلیسا کی طرف سے استبداد اور ظلم و ستم اس قسم کا جو ہے نا وہ معاملہ بھی چلتا رہا ہے. تو خیر بہرحال اس دور میں کوئی ملحد تھے یا نہیں تھے، تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی جن کے متعلق دعویٰ کیا گیا تو بہت تھوڑے، ذرا کم ہی ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ یا بڑی مضبوطی سے بات کہی جا سکتی ہو کہ واقعی میں پکا ملحد. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ شہرستانی نے عرب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک قوم ان میں ایسی تھی جو کہتی تھی کہ یہ سب کچھ طبیعت کا کرا دھرا ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. امام ابن الجوزی کے متعلق میں نے بتایا کہ شیطان نے ان کو ایسے پٹی پڑھائی، انہوں نے لکھا کہ شیطان نے، لیکن انہوں نے نام لے کے نہیں کہا کہ یہ بندہ اس موقف کا قائل ہے. سمجھو، یعنی انہوں نے یہ بات تو کہی کہ ایسے کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن کون ہے؟ کسی شخصیت کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں ایسے لوگ جن کے متعلق کہا جا سکے کہ ملحد ہیں، تو یہ لوگ ایسے لوگوں کو متعین کرنا کہ فلاں نے بہت مشکل. اس کا مطلب ہے ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے. اسلامی تاریخ میں جو عصور وسطیٰ کا زمانہ، یہ مسلمانوں کی بھی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے نا اس سے. 6 صدی عیسوی میں نبی علیہ السلام آ گئے ہیں. ہمارے لیے تو عہد تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے تو عہد تاریخ نہیں ہے. یورپ کی تاریخ ہے بہرحال، چونکہ اس کی بات ہو رہی ہے تو اسی لیے ہم نے اس کے نام ذکر کیے ہیں. ہماری تاریخ میں تو الحمدللہ کوئی تاریخ ہی نہیں، نور ہی نور ہے اسلام کا. تو بہرحال اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ نہیں. ابن الراوندی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا. ابن الراوندی بڑی مشہور شخصیت ہے، شاید کہ آپ لوگوں نے ابن الراوندی کا نام پہلے سن رکھا ہو. اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابن الراوندی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. یہ پہلے معتزلی تھا، پھر اس کے عقائد وغیرہ بدلتے رہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا انکار پر کتاب لکھی. اس میں سے کتاب ہے اس کی کتاب التاج، تاج جو سر کا تاج ہوتا ہے نا، اسے کتاب التاج. اس کتاب میں کہتا ہے کہ نہ تو کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی مدبر ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ اس کو کوئی بنانے والا. تو جو ابن الراوندی ہے نا، اس کے بارے میں اس کتاب کی نسبت اگر اس کی طرف صحیح ہے اور واقعی اس سے اس قسم کے کفریہ جو ہے نا اور الحادی اس سے جو ہے نا جملے ثابت ہیں، تو یہ ان لوگوں میں سے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملحد تھا. اگر ہم یورپ میں اس دور کے جو فلاسفہ تھے یا عیسائی مذہب کے جو ہے نا دفاع کریں، ان کی کتابیں دیکھیں تو ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکرین کے خلاف دلائل دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ چند ایک لوگ ایسے تھے جو اس عقیدے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں، لیکن متعین نہیں ان کو کیا گیا کہ یہ لوگ. اسی طرح یہودی ہے موسیٰ بن میمون. موسیٰ بن میمون بہت مشہور یہودی ہے، اور یعنی بہت مقام ہے اس کا یہودیوں کے ہاں. حتیٰ کہ یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ سے لے کے موسیٰ تک ان کے درمیان میں کوئی ایسا نہیں آیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے موسیٰ بن میمون تک درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے موسیٰ بن میمون کی یہودیوں کے ہاں. جو موسیٰ بن میمون ہے نا، اس کی کتابیں عربی میں بھی اس کی بعض کتابوں کا ترجمہ ہوا موجود ہے. تو اس نے بھی اپنی بعض کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں ان کے متعلق بات کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے گمراہ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ایسے لوگ تھے، لیکن ہم تعیین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تھا اور اتنے لوگ تھے، یہ کہنا مشکل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ عصور وسطیٰ جو ہے نا، ازمنہ وسطیٰ، ان میں بھی ایسے لوگ انتہائی کم ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا تھے، منکر تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے. مسلمانوں کی طرف جو منسوب لوگ ہیں ان میں بھی ابن الراوندی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا، ایک دو اور لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے. اور جو مغرب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی چند ایک لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے یا یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کا یعنی تعیین نہیں کی گئی کہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے. 15ویں صدی عیسوی میں عصور وسطیٰ شروع ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا نشأت ثانیہ جو ہے نا
اس کا زمانہ آ جاتا ہے. نشأت ثانیہ جو ہے نا، یا جو ہے نا رینیسانس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں عصر النہضہ. عصر النہضہ، نہضہ کا مطلب ہوتا ہے بیداری. تو یہ در حقیقت یورپ کی جو ہے نا دوبارہ سے ایک اٹھان تھی. یورپ والوں کے بقول یہ ہمارا وہ زمانہ ہے جس میں مشعور ہے، بیداری آئی ہے، اور ہم جو ہے نا جاہلیت سے نکلے. تو اس کو بولتے ہیں عصر النہضہ، عربی میں بولتے ہیں. اردو میں اسے نشأت ثانیہ بولتے ہیں. بعض لوگ اس کو نشاط ثانیہ پڑھتے ہیں. نشاط ثانیہ غلط لفظ ہے. نشأت کا معنی کیا ہوگا؟ کسی چیز کا پرورش کر پانا، گروتھ کرنا کسی چیز کا ہے. تو بہرحال یہ عصر النہضہ جو ہے نا، یہ عصور وسطیٰ کے بعد والا زمانہ ہے. یہ زمانہ 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 17ویں صدی عیسوی کے درمیان میں ختم ہوتا ہے. یعنی 1600 تقریباً 40 عیسوی کے آگے پیچھے. کب ختم ہوتا ہے؟ 17ویں صدی عیسوی میں کے درمیان میں، یعنی 1640 کے آگے پیچھے. جب 1601 شروع ہو جائے گا تو یہ کون سی صدی شروع ہو گئی ہے؟ یہ 17ویں ہے. 1705 کون سی صدی ہے؟ 18ویں صدی ہے. سمجھو والو. تو 17ویں صدی عیسوی کا مطلب یہ ہوا کہ 1601 کے بعد ہے. تو 1640 کے آگے پیچھے جو ہے نا، یہ جو ہے نا عصر النہضہ یا نشأت ثانیہ کا زمانہ، تو یہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم زمانہ ہے کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا یورپ کے اپنے بقول ہمیں اس زمانے میں جو ہے نا اٹھان ملی اور ہم نے مذہب سے جو ہے نا ایسا ایسا جدا ہونا شروع کیا. اسی دور میں جو ہے نا پروٹسٹنٹ مذہب، اس کی بنیاد رکھی گئی. اسی دور میں جو ہے نا سیکولرزم کی بنیاد رکھی گئی اور مختلف قسم کے جو ہے نا فلاسفہ پیدا ہوئے. اور اسی دور میں سائنسی ترقی ہونی شروع ہو گئی. گلیلو اسی دور کا ہے، کوپرنکس اسی دور کا ہے، جنہوں نے مختلف قسم کی تحقیقات کی. اس دور میں چند ایک ایسے مذاہب کھڑے ہوئے، یا آپ کہہ لو کہ مضبوط ہوئے، جو نا جان ہے الحاد کی، ایتھیزم کی. ان میں سے ایک ہے ہیومنزم، انسانیت پرستی جس کو بولتے ہیں. اردو میں ہے انسان پرستی یا انسانیت پرستی. عربی میں بولتے ہیں الانسانیہ. انگلش میں بولتے ہیں ہیومنزم. انگلش میں بولتے ہیں ہیومنزم. ہیومن کہتے ہیں انسان کو. ہیومن HUMAN. اردو میں ہا جو ہاتھی والی ہوتی ہے، یا واؤ میم نون، ہیومنزم. تو یہ جو ہے نا مذہب انسانی یا انسانیت پرستی یا الانسانیہ یا ہیومنزم، اس کی بنیاد رکھی گئی. پاؤل کلٹز ایک فلسفی تھا، پاؤل کلٹز، جس نے اس مذہب کو رائج کیا، ہیومنزم کو. پاؤل کلٹز. پاؤل تو آسان ہے لکھنا، تے الف اور واؤ کے اوپر حمزہ ہے، اور کلٹز کاف بریک ہے، اور ٹے اور زے. پاؤل کلٹز، جس نے اس مذہب کی جو ہے نا کو بڑی سے جو ہے نا ترویج کی ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سارے کے سارے ملحد تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے. لیکن بہرحال یہ الحادی مذہب کی جو ہے نا فکری طور پر الحادی مذہب کو بنیاد فراہم کرنے والے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے. اسی دور میں جو سکیپٹسزم ہے نا، اس کو بھی دوبارہ سے عروج ملا. پہلے تو میں نے بتایا نا یونانی مذہب میں سوفسطائی یا ہر چیز میں شک کرنے والے لوگ موجود تھے. پھر اس زمانے میں یعنی جو عصر النہضہ ہے، نشأت ثانیہ کا زمانہ ہے، یعنی 16ویں صدی عیسوی اور 17ویں صدی عیسوی کا آغاز، اس میں یورپ میں یہ جو شک والا مذہب ہے نا کہ ہر چیز کو شک سے دیکھنا ہے، اس مذہب کا دوبارہ سے احیاء کیا گیا ہے. اس مذہب کا دوبارہ سے جو ہے نا وہ احیاء کیا گیا. فرانسسکو شانسے ایک فلسفی ہے جس نے اس کو بڑا یعنی اس کو ترویج کی. فرانسسکو، سین دونوں یعنی دو سین ہے. فرانس سے ایسے ہوتا ہے نا ایسے فرانسسکو، کاف باریک ہے کتاب والا. اور سانشے، سین الف ہے، نون شین اور یہ. اور اس طرح دیگر بعض فلاسفہ تھے جنہوں نے اس مذہب کو یعنی بڑا دوبارہ سے جو ہے نا بڑھایا چڑھایا اور اس کو
یعنی مذہب کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا اس دور میں جو ہے نا ریشنلزم یعنی عقل پرستی، عقلانیت جس کو بولتے ہیں، اس کو بھی بڑی ترویج دی گئی۔ عقل پرستی کو بڑی ترویج دی گئی ہے۔ رینے ڈیکارٹ، آپ نے نام سنا ہوگا رینے ڈیکارٹ کا، بڑا مشہور فلسفی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفے کا باپ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفے کا باپ ہے رینے ڈیکارٹ۔ را یا نون بڑی یہ اور ڈال یا کاف الف اور را اور ٹے، رینے ڈیکارٹ۔ رینے ڈیکارٹ بہت بڑا فلسفی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ فادر آف نیو فلاسفی ہے، فادر آف نیو فلاسفی، یعنی نیا جو ہے نا فلسفی مذہب اس کا یعنی یہ مؤسس ہے، اس کا باپ ہے۔ ابو الفلسفہ الحدیثہ، جدید فلسفے کا بانی اور اس کا مؤسس۔ تو یہ جو ہے نا مختلف قسم کے افکار تھے اس دور میں جو کھڑے ہوئے، ان لوگوں کے ماننے والے مذہب سے باغی تھے، عیسائی مذہب سے متنفر تھے، باغی تھے، لیکن ان میں کوئی بندہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ پکا ملحد ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، تو یہ مشکل بات ہے۔ اس دور میں جو بالکل دو ٹوک اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، ایسا بندہ نہیں ہمیں ملتا، اللہ بہتر جانتا کوئی تھا یا نہیں تھا۔ اس کے بعد دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں روشن خیالی کا دور ہے، روشن خیالی کا دور۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عہد تنویر، اردو میں کہتے ہیں عہد استبصار یا روشن خیالی کا دور۔ عربی میں عصر التنویر کہتے ہیں، عصر التنویر۔ انگلش میں کہتے ہیں انلائٹمنٹ، انگلش میں کہتے ہیں انلائٹمنٹ۔ تو بہرحال عربی میں عصر التنویر، اردو میں عہد روشن خیالی یا عہد استبصار، یعنی وہ زمانہ ہے جس میں یورپ سمجھتا ہے کہ اب ہم بڑے روشن خیال ہو چکے تھے۔ پہلے زمانہ تھا عصر النہضہ، یعنی اب انقلاب آ رہا ہے۔ عصر التنویر میں وہ سمجھتے ہیں کہ گویا انقلاب آ چکے اور ہم لوگ اب بڑے جو ہے نا روشن خیال ہو چکے ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک یہ جو ہے نا دور باقی رہا ہے۔ اس کو عصر التنویر کہا جاتا ہے، روشن خیالی کا زمانہ، ایج آف انلائٹمنٹ، ایج آف انلائٹمنٹ۔ ایج کا مطلب دور، عہد، زمانہ، ایج آف انلائٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس دور میں چند بڑے بڑے کام ہوئے جن کا الحادی مذہب کے جو ہے نا پروموشن سے، اس کے رواج سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ان کو ذکر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نمبر ایک ہے کہ انقلاب فرانس آیا اس دور میں۔ انقلاب فرانس یورپ کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، سمجھو اس کے بعد یورپ کی تاریخ بدل گئی ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد یورپ میں صحیح معنی میں انقلاب آ گیا اور تو تاریخ یورپ کی پوری بدل گئی اور مذہب بالکل جو ہے نا وہ جاتا رہا۔ اگر آپ کسی کو کہو کہ بالضبط کوئی ایسی تاریخ جس کے پہلے اور بعد میں بالکل مختلف ہو تو وہ کیا ہے؟ انقلاب فرانس ہے۔ کیا ہے؟ انقلاب فرانس۔ انقلاب فرانس کا زمانہ ہے 1799 سے لے کے 1799 تک، 1789 سے لے کے 99 تک، 1799 سے لے کے 1799 تک۔ اس کے مختلف اسباب تھے، جن میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگ جو ہے نا مذہب کے خلاف ہو رہے تھے۔ تو یہ در حقیقت جو ہے نا مختلف اس کے اسباب تھے۔ بہرحال اس میں ایک بڑا سبب جو ہے نا مذہب کی بغاوت تھا، حتیٰ کہ اس انقلاب میں ایک زمانہ ایک جو ہے نا کیا اس کا نام ہے، ایک بول کہہ لو یا ایک نعرہ، وہ بڑا عام ہوا کہ جو ہے نا آخری جو ہے نا مذہبی آدمی، اس کی آنتڑی سے آخری جو ہے نا پوپ، اس کو پھانسی دے دیجیے۔ یعنی آخری جو راہب عبادت گزار بچے اس کی آنتڑی آنت سے جو ہے نا آخری جو پوپ ہے اس کو پھانسی دے دیجیے۔ یعنی اتنا سخت جو ہے نا کلیسا یا چرچ کے جو ہے نا اتنا سخت آواز اٹھائی گئی اس میں مذہب کے خلاف۔
تو ایک تو اس زمانے میں ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ انقلاب فراس ہے. دوسرا یہ کہ اس زمانے میں جو ہے نا ڈی ازم وہ بڑا پروموٹ ہوا ہے. ڈی ازم ڈیزم کو ماننے والے کئی لوگ ہیں. پہلے میں نے آپ کو ان کے متعلق کچھ بتایا بھی ہے, جن میں وولٹیئر ہے. وولٹیئر بہت بڑی شخصیت ہے. مغرب کے جو لوگ ہیں ان میں وولٹیئر بہت ایک قدآور شخصیت. اس طرح جان جاک روسو, خالی روسو بھی اس کو کہتے ہیں, جان جاک روسو, یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے. یہ بھی ربوبی مذہب کا قائد ہے. ربوبی مذہب یہ پہلے ہم بتا چکے, پہلی کلاس میں بتایا تھا اس کے متعلق کہ ڈیزم کیا ہوتا ہے. یعنی اب یہ ماننا کہ خالق ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے, منقطع ہو گیا سب ہے. ایک اہم بات اس زمانے میں یہ ہوئی کہ اس زمانے میں باقاعدہ یعنی پورے جو ہے نا اعتماد کے ساتھ جو بائبل ہے نا اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے. بائبلیکل کریٹیسزم اس کو بولتے ہیں. یعنی آپ کہہ لو کہ جو ہے نا انجیل, اس کے اوپر جو ہے نا نقد باقاعدہ طور پر اس زمانے میں شروع ہوا. پھر اس زمانے میں چند ایک دریافتیں ہوئی. بڑے بڑے سائنسدان تھے اس زمانے میں, جن میں آئزک نیوٹن, نیوٹن کا نام سنا ہوا ہے نا, یعنی مشہور ترین فلاسفہ میں سے ایک فلسفی اور سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان نیوٹن ہے, جس نے قانون جاذبیت جو ہے نا اس کو یعنی لوگوں کے سامنے ذکر کیا. قانون جاذبیت, زمین کی سب سے پہلے جو ہے نا جاذبیت وہ مسلمان نے دریافت کی تھی. ابو القاسم البشاری نے, اس کی کتاب ہے تقسیم الممالک نا, اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ زمین میں جو ہے نا جاذبیت ہے پوری کرۂ ارضی میں. زمین میں تو سب سے پہلے جو ہے نا زمین کی کش ثقل, وہ جس شخص نے اس کے متعلق لکھا ہے وہ مسلمان ہے, ابو القاسم البشاری. تو نیوٹن نے یہ کوئی دریافت نہیں کی, نیوٹن نے بہرحال اس کے کچھ قوانین وضع کیے. نیوٹن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا. نیوٹن کہتا ہے کہ کائنات جو ہے نا ایک دقیق نظام کے مطابق چل رہی ہے. تو جو تھے نا ڈیزم کے قائل لوگ, ان کو نیوٹن کی بات میں اپنی دلیل مل گئی. انہوں نے کہا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنا کے کیا کیا ہے, چھوڑ دیا. کائنات اب ایسے خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے. تو جب نیوٹن نے یہ دریافت کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھا ہماری بات کی دلیل مل گئی. تو اور پکے ہو گئے کس پر, کہ ڈیزم کیا ہے, صحیح ہے. اس لیے جو ہے نا نیوٹن کی جو دریافت ہے اس کا بھی بڑا الحاد کے ساتھ اس کی وابستگی ہے گہری. اگرچہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں تھا, نہ ہی اس نے اس نظریے صحیح سے یعنی دریافت کیا ہے, لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے کیچ کر لیا. پھر اس زمانے میں ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے کش ثقل, جاذب کہتے ہیں وہ فلانا بڑا جاذب نظر ہے. کیا مطلب جاذب نظر, منظر یعنی آنکھوں کو اچک لے جاتا ہے, پرکشش ہے. اس زمانے میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو دلائل تھے بعض فلاسفہ ان پر تنقید کرنے لگے. ان فلاسفہ میں ڈیوڈ ہیوم ہے, ڈیوڈ ہیوم یہ بھی بڑا فلسفی ہے. بڑے فلاسفہ میں سے قد داور جو ہوتے ہیں نا, مشہور لوگ, جیسے ہمارے یہاں مطلب مسلمانوں کے اس سے منسوب ابن سینا فارابی وغیرح بڑے لوگ ہیں نا, چاہے گمراہ ہیں لیکن اپنے اپنے یعنی فرقوں میں بڑے قد داور شخصیات. ڈیوڈ ہیوم بہت بڑا فلسفی ہے. اور اسی طرح کانٹ, کانٹ کا نام سنا ہو شاید آپ نے, کانٹ بہت مشہور فلسفی ہے, اس کی کئی کتابیں بھی ہیں. تو بہرحال امریکہ کو جو ہے نا مختلف قسم کی نظریاتی بنیادیں فراہم کی ہیں کانٹ نے, بہت بڑا فلسفی ہے کانٹ. تو ان لوگوں کی طرف سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو دلائل ہیں ان پر تنقید بھی کی جانے لگی. لیکن ان لوگوں کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ یہ لوگ خاص اللہ تعالیٰ کے منکر تھے, یہ نہیں صحیح. لیکن یہ جو دلائل پیش کیے تھے ان پر تنقید بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو ہے نا یہ دلائل کمزور ہیں, یا ان دلائل پر ایسے ایسے تنقید ہو سکتی ہے. پھر اس دور میں جو ہے نا مادی مذہب, مٹیریلزم, کہ جو مٹیریلزم کیا چیز, کانٹ کیا
نہیں، اس کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ صاف اللہ کا منکر تھا، مشکل بات. کانٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، مشکل بات. اچھا خیر، پھر اسی زمانے میں ہے نا مادی مذہب، مٹیریلزم، اور اسی طرح نیچرلزم، کہ بس جو ہم دیکھ رہے ہیں حس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں صرف یہی ہیں، ماورائے طبیعیات، کچھ چیزیں نہیں. جیسے فلاسفہ، یونان کے فلاسفہ کا مذہب تھا. اس دور میں جو ہے نا یہ جو فلسفہ ہے نا، اس کو بھی دوبارہ سے پروموٹ کیا گیا، ترویج کیا گیا اس مذہب کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس زمانے میں ملحد تھے؟ کون سا زمانہ ہے یہ؟ عہد استبصار، روشن خیالی کا زمانہ ہے، جو 18ویں صدی عیسوی، 17ویں عیسوی سے لے کے 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک. اس دور میں کیا کوئی ملحد تھے؟ تو بالکل. اس دور میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دو ٹوک اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے. یعنی جس معنی میں ہم اب ملحد بولتے ہیں نا، اس معنی میں وہ کیا تھے؟ ملحد تھے. ان میں ایک شخص تھا جین مسلر. جین، جے یا جیم یا نون، مسلر. مسلر میم سین لام را. یہ پہلے پادری تھا، پادری، بعد میں ملحد ہو گیا. دوسری شخصیت ہے جو ملحد ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر ہے، جولیان اوفرائے. جولیان اوفرائے. نمبر 3، ڈینس ڈیڈرو. ڈینس، ڈال یا نون اور سین، ڈینس ڈیڈرو. ڈال یا ڈا، را اور واؤ، ڈینس ڈیڈرو. پہلے یہ ڈیزم کا قائل ہوا، بعد میں ملحد ہو گیا. کھلم کھلا اپنے الحاد کا اس نے اظہار کیا، کھلم کھلا، دو ٹوک، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں. اور چوتھی شخصیت ہے بارون دول باخ. بارون، جیسے ہارون ہوتا ہے نا، بس ہا کو بے کہتے ہیں، بارون دول باخ. دول باخ، دول باخ. یہ بھی بڑا فلسفی ہے، یہ بھی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. حتیٰ کہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو کہا جاتا تھا کہ یہ ملاحدہ کی کتاب مقدس ہے. ملاحدہ کی یہ کتاب مقدس ہے. تو بہرحال بہت بڑے ملاحدہ میں سے ایک یہ ملحد ہے، جو اس دور کے ملحد تھے عصر التنویر کے. اس کے بعد 19ویں صدی کا آغاز ہو جاتا ہے. 18ویں صدی ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 19ویں صدی کا آغاز ہو جاتا ہے. 19ویں صدی میں بھی یورپ میں بڑے جو ہے نا احداث و واقعات آئے ہیں، اور اس زمانے میں پھر جو وہ الحاد ہے نا، اس کا دائرہ کار بڑھتا رہا، بڑھتا اور پھیلتا گیا مزید. فرانس میں اس دور میں ایک فلسفی تھا جس کا نام ہے آگسٹ کانٹ. آگسٹ کانٹ. اس نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، اس کو وضعی مذہب کہتے ہیں. ہاں، کانٹ ایک مذہب کی بنیاد رکھی، وضعی مذہب کہتے ہیں، وضعی مذہب. آگسٹ کانٹ.
اس مذہب کو دین الانسانیہ بھی کہتے ہیں، ہیومنزم کا دین ہے. یہ بہت بڑا فلسفی ہے اور بڑا اثر و رسوخ والا ہے. تو یہ بھی ملحد شخص تھا، ملحد. برطانیہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا پرسی بس شیلی. پرسی بس شیلی. اس شخص نے کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا نیسیسٹی آف ایتھیزم. نیسیسٹی آف ایتھیزم یعنی ضرورت الالحاد، یعنی الحاد ایک ضروری چیز ہے. نعوذ باللہ. پرسی بس شیلی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے نیسیسٹی آف ایتھیزم. تو یہ بھی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. انگلش زبان میں کتاب لکھی اس نے. اس کتاب میں کھلم کھلا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی جو ہے نا دعوت دی ہے. اسی زمانے میں ڈاروین آیا، چارلس ڈاروین، جس نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار تو نہیں کیا. کوئی کہتے ہیں لا ادری تھا، اگنوسٹک تھا، نہیں کہتا میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہے نہیں. بہرحال لیکن اس نے جو ہے نا چیزیں کیسے وجود پر ظہور پذیر ہوئی ہیں، وہ چیزیں جن میں زندگی ہے، اس کے لیے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو ملاحدہ کے لیے بطور دلیل کام آیا. انہوں نے کہا دیکھو پیدا کرنے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تو نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال برطانیہ میں بھی چند لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا اس دور میں کہ ملاحدہ تھے. جرمنی میں ایک فلسفی تھا ہیگل، شاید آپ نے نام سنا ہو. یہ بھی بہت مشہور فلسفی ہے. ہیگل نام ہے ہیگل. یہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا. اسی طرح ایک شوپن ہاور، شاید اس کا بھی نام کسی نے سنا ہو. یہ بھی بہت بڑا فلسفی ہے. شوپن ہاور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے. جرمنی کا رہنے والا تھا، جرمنی کا. اس طرح ایک تھا فیور باخ. اسی دور میں کارل مارکس پیدا ہوا. کارل مارکس جو کمیونزم کو جس نے پروموٹ کیا، یہ بھی ملحد تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. اس طرح نٹشے کا نام آپ نے سنا ہو، فریڈرک نٹشے، جس کے بارے میں مقولہ مشہور ہے کہ وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو مر گئے. کہتا ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مار دیے. یہ سپر مین کارٹون ہے، سپر مین کارٹون، یہ نٹشے کے نظریے پر قائم ہے. نٹشے نے نا نٹشے ملحد تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگا. بہت خبیث قسم کا فلسفی ہے جرمنی کا، لیکن بہت اثر و رسوخ والا فلسفی ہے. تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مر گیا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ ایک انسان کا نظریہ پیش کیا جس کو سپر مین کا نام دیا، کہ نا وہ ایک معیاری انسان ہے اور اس کے بعد بڑی طاقت ہے. ہر انسان کو جو ہے نا سپر مین تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ویسا بن جانا چاہیے. تو جو سپر مین کارٹون ہے اس میں سپر مین کو بہت طاقتور دکھایا جاتا ہے. وہ اصل میں یہی نقشے کا سپر مین، یہ الحادی نظریہ الحادی، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے کہنا مخلوق کے پاس ایسی طاقت. بہرحال خیر اس دور میں پھر یہ جو 19ویں صدی ہے، اس دور میں مختلف فلاسفہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانا. اس کے بعد 20ویں صدی کا آغاز ہو گیا، یعنی 1901 1902 یہ والی جو صدی، جو بھی پچھلی صدی عیسوی ہے، اس کا آغاز ہو گیا. اس دور میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، جو ہے نا روس کا جو انقلاب ہے، اور جو تھا یہ اتحاد تھا، سوویت اتحاد جس کو بولتے ہیں، کمیونزم کا اتحاد، اس نے افغانستان تک پر حملے کیے. کتنے ساری جو ہے نا وہ مسلمانوں کی سرزمین اس کو نعوذ باللہ ہڑپ کر لیا. تو یہ سارے کے سارے ملحد تھے، ملحد. اور یہ چاہتے تھے کہ دنیا سے دھیان کا خاتمہ کر دیں.
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اس میں کامیاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کو ذلیل و خوار کیا، لیکن بہرحال نے بڑے پیمانے پر الحاد پھیلایا۔ اسی طرح اس کا ساتھ ہے اسٹالن، یہ بھی بڑا مشہور ہے، اس نے بہت قتل عام کیے، لینن، اسٹالن۔ اسی طرح موزی تنگ بڑا مشہور ہے، موزی تنگ بڑا مشہور ہے، جو یہاں چائنا کا تھا رہنے والا، اس نے کتنے ملین لوگوں کو قتل کر دیا، یہ ملحد تھا، کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ کیا لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ اور اپنا مسلک مذہب نہ ماننے کی وجہ سے اپنے ملک کی خاطر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ قتل کر دینا، بستیوں کی بستیوں گاڑ دینا۔ بہرحال خیر ملحد لوگ تھے یہ سارے۔ اس دور میں جو مغرب کے رہنے والے فلاسفہ تھے ان میں ایک سگمنڈ فرائڈ، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہودی تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا عمل تنویم بھی اس کو کرنا آتا تھا، ہپناٹائز جس کو کہتے ہیں، ہپناٹزم سنا نام ہپناٹزم کا، اس کو عربی میں عمل تنویم کہتے ہیں، عمل تنویم۔ یہ اصل میں یہودی تھا، پھر بعد میں ملحد ہو گیا۔ یہ جو ہے نا بہت گندا فلسفی ہے، یہ ہر چیز کے متعلق سمجھتا ہے کہ ہر چیز کی حرکت وہ جنسی خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ جو ہے نا ایک انسان کے اگر بچے ہوئے تو جو ہے نا لڑکے انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا ہمارا باپ وہ ماں کی طرف بڑا مائل رہتا، تو انہوں نے نا اس حرص میں کہ ہم باپ کو ماں سے دور کر دیں، انہوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ پھر اب ان کے آپس میں حرص پیدا ہوئی کہ ہم جو ہے نا ماں کے قریب ہوں، تو آپس میں وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ یہاں سے انسانیت میں قتل کرنا، ایک دوسرے پر غالب آنا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا انسانیت میں آئی ہیں۔ تو اس کے نزدیک یہ سب کے محرکات پیچھے کیا ہیں؟ یعنی جنسی تعلق ہے، نعوذ باللہ، ماں کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں تھیں انہوں نے دیکھا ہماری ماں بہت قریب رہتی ہے باپ کے، ہر وقت باپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہے، تو لڑکیوں نے کہا کہ باپ کے تو ہمیں قریب ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنی ماں مار دی۔ پھر لڑکیوں کی جو ہے نا آپس میں لڑائی ہونے لگی، تو کہتے ہیں یہاں سے جو ہے نا مرد کی طرف میلان اور یہ لڑکیوں کی لڑائیاں، عورتوں کی لڑائیاں اور جنگیں ان کا آغاز ہے۔ وہ ہر چیز کو جو ہے نا یعنی لوٹاتا ہے جنسی محرک کی طرف۔ کہتا ہے جو بچہ ماں کے پستان منہ میں ڈالتا ہے دودھ پینے کے لیے، وہ اصل میں جنسی خواہش لذت حاصل کرنے کے لیے ڈالتا ہے، ہر چیز کو اس طرف لوٹا دیا اس کے مقابلے میں کارل مارکس ہے جو کمیونزم کا بانی، اس نے ہر حرکت کو جو ہے نا مال کے لالچ کی طرف لوٹا دیا۔ وہ دنیا میں کہتے ہیں ہر حرکت کا جو ہے نا ہر حرکت کا محرک باعث وہ انسان کا مال حاصل کرنا ہے، زر کا لالچ ہے، مال و دولت کا لالچ ہے۔ تو سب یہ ہے نا الحادی نظریات ہیں یہ سب، اور انتہائی گھٹیا ہے۔ شیطان کو بھی ایسی باتیں نہیں سوجھی ہوں گی جو ان لوگوں کو سوجھی۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ سگمنڈ فرائڈ بڑا معروف یہودی ہے اور بڑا معروف ملحد ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے بعد اس کی وفات ہوئی، 20ویں صدی۔ برٹرینڈ رسل بڑا مشہور ہے، برٹرینڈ رسل بڑا مشہور ہے، اس کی کتابیں بھی ہیں، بعض کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یہ بھی بڑا مشہور فلسفی اور ملحد ہے۔ وحید الدین جو انڈیا کا رہنے والا تھا، ایک تو نا وحید الزمان جی نے بعض حدیثوں کی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، وہ نہیں، وحید الدین خان جو مر گیا جو انڈیا کا رہنے والا تھا، جس نے الحاد کے خلاف بھی کتابیں لکھی۔ تو یہ جو وحید الدین خان ہے نا، یہ وحید الدین خان خود بھی یہ وحید الدین خان برٹرینڈ رسل کی کتابیں پڑھتا رہا۔ اس کو اس کی بیوی نے کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، ملحد ہو جاؤ گے، اس کی کتابیں نہ پڑھا کرو۔ تو بہرحال کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، خیر بہرحال وہ ملحد ہو گیا، واقعی میں ملحد ہو گیا، وحید الدین خان ملحد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو ہدایت دی تو مسلمان ہو گیا۔ ہاں جی، وہ شاید میرا خیال ہے اس کا واقعہ نہیں، وہ کسی اور کا واقعہ۔ خیر تو ایک جو ہے نا ملحد ہے برٹرینڈ رسل۔ اسی طرح اس دور کے جو ہے نا ملاحدہ میں سے ایک یان پال سارٹر ہے، یان پال سارٹر، جو ہوتی ہے نا ریت، اس کے بعد 3 نقطے ہوتے ہیں، ہے نا، یالا باری والی، اس کو وہ والی یہ ہے، یہ کے اوپر 3 نقطے ہیں اور الف ہے اور نون غنہ والی، یان پال سارٹر، یان پال سارٹر۔
یہ ملحد ہے، اور اس نے جو ہے نا وجودی مذہب کی بنیاد رکھی. ایک مذہب ہے جس کو وجودی مذہب کہا جاتا ہے. وجودی مذہب کی بنیاد رکھی ہے یہاں پال سارٹر نے. ایک تو ہے نا وحدت الوجود جو ابن عربی والا ہے، وہ الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. یہ وجودی مذہب الگ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ آگے الحاظ میں تھوڑی سی بات آئے گی تو کریں گے انشاءاللہ بات. تو بہرحال یہ بھی ملحد آدمی تھا، بڑا مشہور ملحد ہے اور بڑا برا ملحد ہے. انٹونی فلو، انٹونی فلو یہ بھی معروف ملحد ہے. لیکن بہت زندگی کا عرصہ جو ہے نا الحاد میں گزارنے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا، یہ سوری ڈیسٹ ہو گیا، یعنی ربوبی مذہب کا قائل ہو گیا. اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن کائنات سے اس کا تعلق منقطع ہو چکا ہے. اس کی کتاب ہے دیر از اے گاڈ، یعنی یہاں یعنی ایک خدا ہے، یا خدا ہے، یوں کہہ لو خدا ہے. خیر یہ اس دور کے جو ہے نا مشہور ملاحد ہے. پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے 20ویں صدی عیسوی کا. 20ویں صدی عیسوی سے کیا مراد ہے؟ سوری یہ تو ہم بات کر چکے، 20ویں صدی کی بات کریں. 21ویں صدی کا آغاز ہوا، یعنی اس سے مراد کیا 2001 2003، یعنی جو بھی صدی چل رہی ہے. ہماری جو موجودہ صدی ہے کون سی ہے؟ 21ویں صدی ہے. اس زمانے میں جو ہے نا الحاد کی ایک نئی اٹھان ہے. کیا ہوئی؟ الحاد کی ایک نئی اٹھان ہے جس کو کہتے ہیں نیو ایتھیزم، الالحاد الجدید. ہوا یہ کہ 9/11 کو امریکہ کا جو ہے نا دو بڑے ٹاور، ٹوئنز ٹاور، ان کے اوپر جہاز مارے گئے، جو جن کے بارے میں یعنی بہت سارے جو ہے نا محقق اور سمجھدار لوگوں کہتے کہ یہ امریکہ کی اپنی سازش تھی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جواز تلاش کیا جائے مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کا. تو خیر بہرحال دو جو ہے نا ٹاور پہ ان پر جب جہاز مارا گیا، حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد سے جو ہے نا امریکہ میں اسلام اور مذاہب کے خلاف ایک نئی جو ہے نا تحریک کا آغاز ہوا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو ہے نا دنیا میں تمام شرور مفسدت کی بنیاد وہ مذہب ہے. نعوذ باللہ. تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد، اس 9/11 کے بعد نیو ایتھیزم کی جو ہے نا کا آغاز ہوتا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد نیو ایتھیزم کا آغاز ہوتا. ایک ملحد ہے، اس کا نام ہے سیم ہیرس. اس کا پہلے میں نے تذکرہ بھی کیا تھا. اس کی کتاب ہے اینڈ آف فیتھ، عربی میں ترجمہ ہوا ہے نہایت الایمان، اردو میں اس کا ترجمہ ہے ایمان کا خاتمہ، اینڈ آف فیتھ. اس نے جس دن 9/11 ہوئے نا اسی رات یا صبح اس نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی. یہ بہت بڑا ملحد ابھی بھی زندہ ہے، سیم ہیرس ابھی بھی زندہ ہے، بہت بڑا ملحد ہے. تو جب اینڈ آف فیتھ یہ کتابیں الحاد سے متعلقہ کتابیں، اور بھی شاید بعض کتابوں کے نام آئیں گے. کسی بندے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز نہیں، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے. تو یہ بس ایک معلومات کے لیے، ان کو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ الحادی کتابیں کفر و شرک والی ہیں. اگر کوئی آدمی پڑھے اور خود گمراہ ہو جائے تو یہ تو اس بندے کے لیے جو بہت پختہ ہو چکا ہو، جیسے ملحدین سے مناظرے کرنے اور پہلے وہ ان کے اشکالات شبہات وغیرہ سمجھ چکا ہو، پڑھ چکا ہو ان کے جوابات، پھر پڑھے تو الگ بات ہے رد کرنے کے لیے. مگر نہ ویسے ہی چسکے کے لیے کہ ہم بھی دیکھیں گے کیا چیز ہے، یہ جائز نہیں. اسی سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ملحد ہے ڈینیل ڈینٹ. ڈینیل ڈینٹ یہ بھی بہت مشہور ملحد ہے موجودہ زمانے کا. اس نے اس واقعے کے بعد کتاب لکھی بریکنگ دا اسپیل. اسی طرح ایک ملحد ہے کرسٹوفر ہچنز. کرسٹوفر ہچنز. اس نے کتاب لکھی گاڈ از ناٹ گریٹ. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو گاڈ از ناٹ گریٹ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ ہے. اس نے کتاب کا نام یہ رکھا گاڈ از ناٹ گریٹ، وائی ریلیجن پوائزنز ایوری تھنگ.
کہ مذہب کیسے ہر چیز کو زہر آلود کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس نے 9/11 کے بعد کتاب لکھی ہے. اسی طرح ایک ملحد ہے رچرڈ ڈاکنز، جو سب سے مشہور ملحد ہے، زندہ ہے اس وقت کا سب سے مشہور ملحد علی الاطلاق، وہ رچرڈ ڈاکنز. ویسے یہ نیروبی کا رہنے والا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، یورپ کنٹریز میں کبھی ادھر کبھی ادھر. رچرڈ ڈاکنز بہت مشہور ملحد ہے. اس کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا ایک واہمہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہم کے سوا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں، دا گاڈ ڈیلوژن، ڈیلوژن کا مطلب ہے وہمہ، وہم، کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک وہم ہے بس. یہ جو چاروں لوگ آپ کو بتایا نا، سیم ہیرس، ڈینیل ڈینٹ، کرسٹوفر ہچنز، رچرڈ ڈاکنز، ان کو کہتے ہیں 4 ہارس مین. 4 ہارس مین یعنی 4 شہسوار. یہ اصطلاح بول دی جاتی ہے یورپ میں ان لوگوں پر، ان 4 ملاحدہ پر. چاروں ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، چاروں بہت بڑے ملحد ہیں. اس موجودہ جو الحاد ہے نا اس کے سرخیل ہے یہ. خیر، تو جو ہے نا 9/11 کے بعد نئے الحاد کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو الحاد جدید کہا جاتا ہے، نیو ایتھیزم کہا جاتا ہے. آگے میرا خیال ہے پھر اگلی کلاس میں بات رکھتے ہیں، اب نئی بات شروع ہو رہی ہے، نیو ایتھیزم جو ہے نا ہمارا جو موجودہ الحاد ہے، ہم وہاں تک پہنچ گئے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے.